بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ قرآن سمجھیں آسان طریقے سے، کورس نمبر 5 سورۃ البقرہ آیات 120 121 صفحہ 18 اشارہ اے، یعنی سبق نمبر 18A۔ ہم کر رہے ہیں اس وقت سٹڈی آخری 5 صفحات کی۔ ہم نے 16 اور 17 صفحے دونوں پڑھ لیے، تو دونوں کے اشارات لیتے ہیں۔ پہلے نسخ و نسیان، کیا تم بھی سوال کرو گے؟ خواہش اہل کتاب اور جنت صرف یہود و نصارہ کے لیے، یا اس کا شارٹ فارم تھا نسخ سوال خواہش جنت، نسخ سوال خواہش جنت، یا نسخ پر سوال خواہش جنت، آپ اس طرح بھی لنک رکھ سکتے ہیں۔ علم۔ اور اس کے بعد 17ویں صفحے کے اشارات تھے یہود و نصارہ آپس میں لڑیں، ظالم روکے مسجد سے، عیسائی بنائے بیٹا اللہ کا، اور بے علم کہیں بات کرے اللہ، یا اس کا اختصار ہے یہود، ظالم، عیسائی، بے علم، علم۔ اب ہم لیتے ہیں 18واں صفحہ، نہ راضی ہوں یہود و نصارہ، یہ پہلا اشارہ ہے۔ بنی اسرائیل یاد کرو نعمتیں، ابراہیم کی آزمائش اور کامیابی، اور بیت اللہ اور شہر مکہ، یا اختصار کے طور پر ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم اور بیت اللہ علیہ السلام، ناراضی بنی اسرائیل، ابراہیم اور بیت اللہ، علم۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلا اشارہ، ناراضی ہوں یہود و نصارہ۔ اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کے غلط کاموں کا تفصیل سے ذکر کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی طرف دعوت دینے کی بہت کوشش کی۔ اب اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ وہ آپ کی کوششوں سے اس وقت تک مطمئن نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کرنے لگ جائیں۔ یہاں پر جو اسباق ہیں وہ ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہتر سے بہتر کوشش کی۔ اللہ نے آپ کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں، نمبر 1۔ نمبر 2، سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ اور نمبر 3، ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے، یعنی اس کو پڑھنا اور اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، یہ تلاوت میں شامل ہے۔ نئے الفاظ ہیں 1100۔ تو اب ہم لیتے ہیں پہلے لفظی ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ۔ اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی۔ کہہ دیں بے شک اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو پاس آ گیا آپ کے علم، تو نہیں ہوگا آپ کے لیے اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ مددگار۔ چلیے لفظی ترجمہ لیتے ہیں ہم۔ وَلَن تَرْضَىٰ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عنکا آپ سے، الیہود یہودی، ولا اور نہ، النصارہ نصارہ، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ، حتیٰ جب تک، تتبع آپ پیروی کریں، یعنی حتیٰ کے لحاظ سے یہاں پہ اردو میں ترجمہ ہوگا جب تک آپ پیروی نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی۔ علم، سکھائیے ایک دوسرے کو۔ قل، کہہ دیں، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدیٰ، وہی حقیقی ہدایت ہے۔ آپ کہہ دیجئے بے شک اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے۔ وَلَئِن، اور اگر، اتبعت، آپ نے پیروی کی، اہواءہم، ان کی خواہشات کی، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، بعد، یعنی بعد، الذی، اس کے جو، یعنی اس کے بعد جو، جاءک، پاس آ گیا آپ کے، جاء یعنی پاس آیا، جاءک پاس آ گیا آپ کے، من العلم یعنی علم، یعنی اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی، اس کے بعد جو آ گیا آپ کے پاس علم، ما لک، یعنی جملے کے حساب سے ہوگا تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ، اللہ سے مطلب بچانے والا، من ولی، کوئی حمایتی، ولا نصیر، اور نہ مددگار۔
تو آپ کے لیے نہیں ہوگا اللہ سے بچانے والا کوئی حمایتی اور نہ مددگار. علم. تو پیغام کیا ہے یہاں پر؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہود و نصارہ کو اسلام کی دعوت دینے کی ہر ممکن کوشش کرتے تھے. اس کے باوجود اکثر لوگوں نے، اور خاص طور پر یہود، سوائے چند لوگوں کے، یہود نے اس دعوت پر کوئی توجہ نہیں دی. اللہ تعالیٰ اپنے نبی سے فرما رہا ہے کہ وہ لوگ آپ سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گے جب تک کہ آپ اسلام سے کنارہ نہ کر لیں اور ان کے دین کی اتباع نہ کریں. ان کی اس تمنا کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا کہ ان لوگوں کو بتا دیں کہ سچی ہدایت تو اللہ کی ہدایت ہے، اور یہی وجہ ہے کہ میں تمہاری تمناؤں کی پیروی نہیں کر سکتا. کسی کو خوش کرنے کی خاطر اس کی آرزو اور تمنا کو پورا کرنے میں لگ جانا در حقیقت اپنے آپ کو خودکشی کی طرف دھکیلنے جیسا ہے. ایسا انسان خود بھی ہدایت سے دور ہو جاتا ہے اور اللہ کی حفاظت سے بھی محروم ہو جاتا ہے. چلیے ترجمہ کیجئے. پہلے ان پوائنٹس کو سکھائیے ایک دوسرے کو، علم، اور اب ترجمہ کیجئے. ولن ترضا، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے، عن کا آپ سے، الیہود یہودی، ولن نصارا اور نہ نصارا، حتی جب تک، تتبع آپ پیروی نہ کریں، یعنی مطلب پیروی کریں یعنی جملے کے حساب سے پیروی نہ کریں، ملتہم ان کے دین کی، اور ہرگز نہیں راضی ہوں گے آپ سے یہودی اور نہ نصارہ جب تک آپ پیروی نہ کریں ان کے دین کی. علم. قل، کہہ دیں، ان ہدی اللہ، بے شک اللہ کی ہدایت، هو الہدا، وہی حقیقی ہدایت ہے. حقیقی کہاں سے لا رہے ہیں؟ الہدا، دی گائیڈنس، یعنی وہی حقیقی ہدایت ہے. کہہ دیجئے، کہہ دیں، بے شک اللہ کی ہدایت وہی حقیقی ہدایت ہے. علم. وَلَئِن، اور اگر، اور یہاں پر تو اور البتہ اگر ایمفسس ہے، بہرحال، اور اگر، اتبعتا آپ نے پیروی کی، اہواءہم ان کی خواہشات کی، بعد الذی بعد اس کے جو، جاءکا پاس آ گیا آپ کے، من العلم علم، اور اگر آپ نے پیروی کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے جو پاس آ گیا آپ کے علم، مالکا تو نہیں ہوگا آپ کے لیے، من اللہ اللہ سے بچانے والا، من ولی کوئی حمایتی، ولا نصیر اور نہ مددگار. علم. چلیے اگلی آیت لیتے ہیں ہم. الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون بہ ومن یکفر بہ فاولئک هم الخاسرون. وہ لوگ ہم نے دی انہیں کتاب، تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا حق ہے اس کی تلاوت کا، وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں اس پر، اور جو انکار کریں اس کا وہی سب لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں. الذین، وہ لوگ جو، آتیناہم ہم نے دی انہیں، الکتاب کتاب، یعنی جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے، یتلونہ تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتی اس کی تلاوت کا حق، یعنی اس کی تلاوت کے حق جیسا، یا اس کی تلاوت کے حق کو پورا کرتے ہوئے، یا جیسا حق ہے اس کی تلاوت کا. اولئکا وہی لوگ، یؤمنون ایمان رکھتے ہیں، بھی اس پر، یا ایمان لاتے ہیں اس پر، ومن یکفر بھی اور جو انکار کریں اس کا، فاولئک وہی سب لوگ، ہم الخاسرون، فاولئک ہم یعنی وہی سب لوگ، الخاسرون نقصان اٹھانے والے ہیں. لفظ تلاوت کے دو معنی ہیں، ایک ہے تلاوت کرنا اور دوسرے ہے اتباع کرنا. اتباع کرنا بھی اس میں شامل ہے، جیسے قرآن میں ہے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، اور چاند کی قسم جب اس کے پیچھے آئے، فالو کرے، اتباع کرے. تلا کا مطلب ہے پیچھے آیا، اتباع کی. وہ اہل کتاب جو اپنی کتاب کی درست انداز میں، صحیح انداز میں تلاوت کرتے تھے، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لا چکے اور اسلام میں داخل ہو چکے. یہ پیغام آج کے اہل کتاب کے لیے بھی ہے. حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن میں موجود حلال و حرام کی پیروی کی جائے، الفاظ کو بدلے بغیر صحیح تلاوت کی جائے اور اس کا غلط مفہوم نہ بیان کیا جائے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ تلاوت کا حق یہ ہے کہ قرآن کی جس طرح پیروی کی جانی چاہیے اسی طرح پیروی کی جائے. ہمیں قرآن مجید کے تمام حقوق ادا کرنے چاہیے. وہ حقوق کیا ہیں
کہ اسے تجوید کے ساتھ پڑھا جائے، اسے سمجھا جائے، اس میں غور کیا جائے، یعنی تدبر کیا جائے، اسے اپنی زندگی میں لایا جائے اور اس کی تبلیغ کی جائے۔ اگر کوئی شخص کتاب کو صحیح پڑھے گا جس میں تدبر بھی شامل ہے تو اسے نہ صرف ایمان کی ہدایت ملے گی بلکہ اس کے ایمان میں اضافہ اور مضبوطی بھی پیدا ہوگی۔ ایک دلچسپ نقطہ لیتے ہیں یہاں پر ہم، الذین آتیناہم الکتاب، جن کو ہم نے دی کتاب۔ یہ الفاظ عام طور پر اس وقت آتے ہیں جب اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے راضی اور خوش ہوتا ہے۔ اوت الکتاب، وہ لوگ جو کتاب دیے گئے، اس وقت جب اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو، ایسا جملہ استعمال کیا جاتا ہے قرآن میں، اللہ تعالیٰ نے اس طرح استعمال کیا ہے، واللہ اعلم۔ کچھ لوگ صرف اس لیے اسلام کو پسند نہیں کرتے کہ وہ سچائی کی اتباع نہیں کرنا چاہتے، یا یہ کہ انہیں غلط معلومات پہنچی ہیں، یا اس لیے کہ شیطان نے انہیں کنفیوز کر دیا ہے۔ ایسے لوگ اپنے میڈیا چینلز کے ذریعے اسلام کے تعلق سے غلط باتیں پھیلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ مشرکین مکہ نے بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف اس قسم کی کوششیں کی تھیں۔ ہمیں اس سے گھبرانا یا پریشان نہیں ہونا چاہیے۔ دراصل ایسی صورتحال ہمارے لیے ایک موقع ہوا کرتی ہے کہ ہم اسلام کے صحیح پیغام کو پھیلائیں۔ ہمیں مختلف اعتراضات جو ہوتے ہیں، مثلا حجاب ہو، ایک سے زائد نکاح ہو، خواتین کے مساوات کا مسئلہ ہو وغیرہ کے تعلق سے اسلام کا صحیح موقف سمجھنا چاہیے، پھر اسے لوگوں کے سامنے بہترین انداز میں پیش کرنا چاہیے۔ ایک حدیث لیتے ہیں، حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس شخص کی یعنی اس مومن کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے سنگترے کی سی ہے، جس کا مزہ بھی لذیذ ہوتا ہے اور جس کی خوشبو بھی بہترین ہوتی ہے، اور جو مومن قرآن کی تلاوت نہیں کرتا اس کی مثال کھجور کی سی ہے، اس کا مزہ تو عمدہ ہوتا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہوتی، اور اس بدکار منافق کی مثال، اس بدکار کی یعنی منافق کی مثال جو قرآن کی تلاوت کرتا ہے ریحانہ کی سی ہے، اس کی خوشبو تو اچھی ہوتی ہے لیکن مزہ کڑوا ہوتا ہے، اور اس بدکار کی مثال جو قرآن کی تلاوت بھی نہیں کرتا اندرائن کی سی ہے، جس کا مزہ بھی کڑوا ہوتا ہے اور اس میں کوئی خوشبو بھی نہیں ہوتی۔ چلیے اس میں جو آپ کو پوائنٹس یاد ہوں اس کو بتائیے ایک دوسرے کو۔ علی، اب ہم لیتے ہیں ترجمہ کیجئے۔ الذین، وہ لوگ جو آتیناہم، ہم نے دی انہیں، الکتاب، کتاب، یتلونہ، تلاوت کرتے ہیں اس کی، حق تلاوتی، جیسا حق ہے اس کی تلاوت کا۔ وہ لوگ ہم نے دی انہیں کتاب، تلاوت کرتے ہیں اس کی جیسا حق ہے اس کی تلاوت کا۔ علی، اولئک، وہی لوگ، یؤمنون، ایمان رکھتے ہیں یا ایمان لاتے ہیں، بھی، اس پر، وہی لوگ ایمان لاتے ہیں رکھتے ہیں اس پر۔ علی، ومن یکفر بھی، اور جو انکار کریں اس کا، فاولئک، وہی سب لوگ، مطلب پس، اولئک، وہ، ہم وہ، یعنی وہی سب، الخاسرون، نقصان اٹھانے والے ہیں، اور جو انکار کریں اس کا وہی سب لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ علی، تو ہم نے کیا سیکھا یہاں پر؟ جو اسباق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کی بہترین کوشش کی۔ اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ وہ لوگ اس وقت تک خوش نہیں ہوں گے، خاص کر یہود و نصارہ، جب تک کہ آپ ان کی پیروی نہ کر لیں۔ یہ پہلا نقطہ۔ دوسرا، سچی ہدایت صرف اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے، ہمیں اس کو مضبوطی سے تھامے رکھنا چاہیے۔ اور تیسرا، ہمیں قرآن کی تلاوت درست انداز میں کرنا چاہیے، یعنی اس کی تلاوت کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیمات پر عمل کرنا چاہیے، فالو کرنا چاہیے، اتباع کرنا چاہیے۔ علی، تو آپ نے یہاں تلاوت کا ایک اہم مفہوم سیکھا ہے، وہ یہ ہے کہ تلاوت کا مطلب فالو کرنا بھی ہے، اتباع کرنا ہے، پیچھے آنا ہے۔ اب ہم لیتے ہیں ایک مثالی مثلا دعا کہ اے اللہ ہمیں ایمان پر ثابت قدم رکھ، تیری کتاب سے بھٹکانے والوں کا شکار بننے سے ہماری حفاظت فرما۔ اور ایک پلان کہ انشاءاللہ میں اپنے آپ کو تیار کروں گا تاکہ دوسروں کو، یعنی اس طرح تیار کروں گا کہ دوسروں کو اسلام کا پیغام بہتر سے بہتر طریقے پر پیش کر سکوں۔ علی، اب ہم آتے ہیں آخری حصے پر، اسماء اور افعال۔ ملہ کی جمع، ملتن کی جمع ملل، ہوا کی جمع ہے اہوا، ٹھیک ہے، اور علم کی جمع علوم، ولی کی جمع اولیاء وغیرہ۔ تو جمع بتائیے، ملہ ملل، ہوا اہوا، علم علوم، علم۔
اچھا کتاب کی جمع کتب یہ تو جانتے ہیں آپ. اب ہم لیتے ہیں افعال 3 حروف والے صحت مند افعال جیسے فتح، نصر، ضرب، سمع. علم، اشارہ کیجئے، علم، علم تو یعنی جاننا، تو اس نے جانا علم، یہ تو آپ اچھی طرح جانتے ہیں، علم یعلم، علم عالم معلوم علم، علم. یکفر، اشارہ کیجئے، یکفر، ٹھیک ہے وہ کفر کرتا ہے، یکفر تھا اصل میں، تو اس نے کفر کیا، کیا ہوگا؟ کفرا. دہرائیے، کفرا یکفر اکفر، کفرا یکفر اکفر، کافر مکفور کفر، کافر مکفور کفر. علم. خاسرون، خاسرون نقصان اٹھانے والے، تو اس نے نقصان اٹھایا، خسرا. دہرائیے، خسرا یخسر اخسر، خسرا یخسر اخسر، خاسر مخسور خسر، خاسر مخسور خسر. علم. اب ہم لیتے ہیں 3 حروف والے کمزور افعال یا حمزہ والے یا 1 حروف والے افعال. ترضا، اشارہ کیجئے، ترضا. اصل میں یہود کی طرف اشارہ تو یہ ادھر ہے، ترضا. رضیہ راضی ہوا، دہرائیے، رضیہ یرضا، ارضا، رضیہ یرضا ارضا. راضٍ مرضی رضوان، راضٍ مرضی رضوان. علم. ہدا، اشارہ کیجئے، ہدا ہدایت، رائٹ، تو اس نے ہدایت دی، ہدا، ٹھیک ہے. ہدا یہدی اہدی، ہدا یہدی اہدی. ہادن مہدی ہدایہ، ہادن مہدی ہدایہ. اور ہدا بھی اس کا مصدر ہے یا کام کا نام ہے. علم. جاء کا، جاء وہ پاس آیا، کا آپ کے، جاء وہ پاس آیا. دہرائیے، جاء یجیء جی، جاء یجیء جی. جائن مجیء مجیء، جائن مجیء مجیء. علم. یتلون ہو، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، ہو اس کی، یتلون وہ تلاوت کرتے ہیں، تو اس نے تلاوت کی، کیا ہوگا؟ تلا. دہرائیے، تلا یتلو اتلو، تلا یتلو اتلو. تالن مطلوب تلاوہ، تالن مطلوب تلاوہ. علم. مزید فی افعال لیتے ہیں. تتبع، حتیٰ کہ ویسے تتبع ہوا، اصل میں تھا وہ تتبعو، رائٹ، تتبعو آپ اتباع کرتے ہیں، تو اس نے اتباع کی، کیا ہوگا؟ اتبع. دہرائیے، اتبع یتبع، اتبع، اتبع یتبع، اتبع متبع متبع اتباع، متبع متبع اتباع. علم. اور اتبعتا اس دوسری لائن میں آیا تو وہ بھی اسی سے. اچھا اس کے بعد ہے دوسرا آتینا ہم، اشارہ کیجئے، آتینا ہم نے دیا، ہم ان کو، تو اس نے دیا، کیا ہوگا؟ آتا، آتا، آتا نہیں ہے، آتا. دہرائیے، آتا یؤتی آتی، آتا یؤتی آتی. مؤتن مؤتا ایتا، مؤتن مؤتا ایتا. علم. یؤمنون، یہ تو بہت سمپل ہے، یؤمنون وہ ایمان لاتے ہیں، تو وہ ایمان لایا، کیا ہوگا؟ آمنا. دہرائیے، آمنا یؤمنو، آمن، آمنا یؤمنو آمن. مؤمن مؤمن ایمان، مؤمن مؤمن ایمان. علم. نحو کے رولز لیتے ہیں ہم. حتیٰ جو ہے وہ گویا ہتھوڑی والا لفظ ہے، تو حتیٰ کی وجہ سے تتبع ہو گیا، رائٹ، تتبع کی بجائے تتبع. اسی طرح ومن یکفر بھی شرط ہے یہاں پر، تو شرط جو ہے نا وہ ڈبل چھری کی طرح کام کرتی ہے اگر دونوں طرف یعنی شرط اور جواب شرط دونوں میں جو ہے نا مضارع ہو. یہاں پر ایک ہی ہے ومن یکفر، تو یہاں پر یکفر کے بجائے یکفر ہو گیا. جواب میں فاولئک هم الخاسرون، جواب میں کوئی مضارع نہیں ہے تو وہاں پر اس کا اثر نہیں ہے. علم. الحمدللہ 7 ہوم ورک کو مت بھولیے اور پڑھائیے اس کو. جزاکم اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے، عمل کرنے، پھیلانے کی توفیق دے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. والسلام علیکم. Please visit understandquran.com for our courses on Read Al-Quran, Learn Tajweed and Understand Al-Quran, and for one-to-one learning. Jazakumullah khair. Wassalamu alaikum.